علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ الرحمن ہے اور آج ہم آیت مبارکہ کریمہ 10 سے لے کر 13 تک کی تفسیر کا جو ہے وہ شرف حاصل کریں گے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین اس نے رکھ دیا اسے مخلوقات کے لیے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے زمین کی نعمت کو بیان کیا ہے۔ دو لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر ضرورت اور ہر سہولت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے زمین پر رکھ دی ہے۔ ہر ضرورت اور ہر سہولت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے زمین پر جو ہے نا وہ رکھ دی ہے۔ کھانا ہو، پینا ہو، لباس ہو، رہن سہن یعنی کہ مکان ہو، حتیٰ کہ حرکت کرنا، چلنا پھرنا، زندہ رہنا، دفن تک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہر ضرورت اور ہر سہولت جو ہے وہ زمین پر جو ہے نا وہ رکھ دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الانعام سے مراد کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات ہیں، یعنی کہ ذی روح، جس کے اندر روح پائی جائے تو وہ مراد ہے۔ لیکن چونکہ آگے جن اور انسان دونوں کو خطاب ہے تو اس لیے بعض مفسرین اکرام نے جو ہے نا انعام سے مراد جن اور انسان جو ہیں وہ لیے ہیں، کیونکہ انہی کا حساب کتاب ہونا ہے نا، اور اسی کو خطاب ہے۔ تیسری بات یہ ہے اسی آیت میں کہ زمین سے مراد صرف خشکی کا نہیں ہے، کیونکہ زمین لفظ بولا جائے تو دھیان خشکی کی طرف جاتا ہے۔ ادھر دریائی مخلوق بھی، سمندر کی مخلوقات بھی جو ہے وہ مراد ہے۔ پھر فرشتے نہیں مراد، اور کیونکہ فرشتے جو ہے نا ان کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس طرح سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے بنایا تھا کہ وہ انسان کے فائدے کے لیے ہو، زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بنایا ہے کہ یہ انسان کے فائدے کے لیے ہو، کہ اس سے انسان فائدہ اٹھا سکے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ بعض نے تو انعام کا معنی جو ہے نا، جو میں نے ابھی آپ کو کہا ہے نا کہ ہر ذی روح مراد لیا، تو انہوں نے پھر چرند، درند، پرندے، مویشی سب کو اس کو کیا، اور وہ معنی بھی ٹھیک ہے کہ واقعی یہ زمین درندہ ہو، پرندہ ہو، جانور ہو، کیونکہ اصل میں جانوروں کا بھی فائدہ انسان کی طرف لوٹتا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ایسا بنایا ہے، کوئی درندہ ہو، پرندہ ہو، مویشی ہو، وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ پھر اس میں چھٹی یا ساتویں بات یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا زمین کو پنگھوڑا بھی کہا ہے۔ پنگھوڑے سے مراد یہ ہے کہ آرام اور سکون کی جگہ، یعنی کہ یہ زمین جو ہے نا یہ انسان کے لیے آرام، سکون اور اطمینان کی جگہ بنائی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اب اطمینان والی جگہ ہے؟
کہتے اس کا ضد لا کر دیکھے نا سامنے، مثلا اگر ذرا زلزلہ آ جائے نا تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ زمین کتنی سکون والی تھی. یعنی کہ زلزلے کے جو جھٹکے ہیں نا وہ بندے کو بتا دیتے ہیں کہ واقعی یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے سکون، امن اور اطمینان والا جو ہے بنایا. یا دوسرا کر لیں، آتش فشاں کوئی لاوا پھٹ پڑے، سیلاب آ جائے، تو یہ وقتی طور پر، حادثاتی طور پر یہ زمین جو ہے وہ سکون کا باعث نہیں رہتی. جیسے آج کل آگ پھیلی ہوئی امریکہ میں، یا 2005 میں ادھر زلزلہ آیا، یا سندھ میں سیلاب آ گیا. تو حالانکہ وہ قلیل ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بندے کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ واقعی یہ زمین جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے نا پنگورا، سکون اور اطمینان کے لیے بنائی ہے. بلکہ یہ نا ہلتی بھی نہیں ہے. میں پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے یا غلط، لیکن یہ سائنس کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ زمین جو ہے نا 1 منٹ میں 35 کلومیٹر سورج کے گرد گھومتی ہے. یہ میں نے کتاب میں پڑھ کر نا آ رہا ہوں، تو اس میں لکھا تھا زمین نا سورج کے ارد گرد 1 منٹ میں 35 کلومیٹر کی رفتار سے نا 1 منٹ میں گھومتی ہے. تو کتنی تیز ہے جس کی حرکت، لیکن محسوس ہوتی ہے. وہ شاعر نے مجھے شعر یاد آ گیا، کہتا ہے وقت کی رفتار معلوم ہو یہ محال ہے. یعنی کہ گزر جاتا ہے وقت، جوانی، بچپن، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے. وقت کی رفتار معلوم ہو یہ محال ہے، یہ زمین چلتی تو ہے ہلتی نہیں. یہ چل رہی ہے نا، پتہ ہی. پھر 8ویں بات اس میں یہ ہے کہ زمین کا تقابل کرے دوسرے سیاروں کے ساتھ. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ تو الحمدللہ سمجھ گئے ہوں گے بات کو، چاند پر جانے کے لیے اور ادھر رہنے کے لیے کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، اور وہ شو پرستی کے لیے ادھر انہوں نے زمینیں بھی خریدی ہیں. لیکن کروڑوں روپے لگا کر جو ادھر گئے ہیں ایک جھونپڑی میں، اتنی آسانی سے ایک بندہ رہ لیتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ. مطلب ادھر جو سہولیات جو زمین پر ہیں، نباتات، ابھی یہ پیچھے نباتات کی بات آئی اور یہ حیوانات کی بات آئی، ابھی پھلوں کی بات آئے گی، ادھر تو ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تقابل کریں اس زمین کا ہر سیارے کے ساتھ. بلکہ نبی ادھر آئے، رسول ادھر آئے، وحی ادھر آئی، نبی علیہ السلام آخری رسول ادھر آئے، بیت اللہ ادھر ہے، سیارے ہی ہے نا ایک. پھر آگے فرمایا فیہا فاکہۃ، اس زمین میں پھل ہیں. نعمتیں اللہ گنوا رہے ہیں نا، تو یہ نا پھل لذت کے لیے ہوتے ہیں، غذا کے لیے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں کا کام دیتا ہے. بلکہ لوگ زیادہ تر تفریح کے لیے، لذت کے لیے کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا، آگے غلے کا بھی ذکر ہے، لیکن اس نعمت کو نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں پھل ہیں. فیہا فاکہ، اس ہا کی زمین لوٹ رہی ہے زمین کی طرف، پھل ہے. فیہا فاکہۃ، اور یہ تنوین ہے. تنوین نہ بعض کا کثرت کا معنی دیتی ہے. نکرہ ہو اس میں وسعت زیادہ ہوتی ہے نا، رجل، بہت سارے آدمی. تو مطلب ہے طرح طرح کے پھل کثرت کے ساتھ ادھر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں جنت میں نا کھیت نہیں ہوں گے، باغات ہوں گے. کیونکہ باغات، باغ میں ہوتے ہیں پھل، اور پھل ہوتے ہیں لذت کے لیے. وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور کھجور کے درخت ہیں. سوال، ادھر نا نخل واحد ہے اور ترجمہ کیا گیا ہے کھجور کے درخت جمع. تو یہ یاد رکھے بعض کا لفظ واحد ہوتا ہے اور وہ
جمع کے لیے آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اس میں جنس، عربی کی یا گرامر کی اصطلاح میں۔ اس میں جنس کی میں آپ کو مثال دے دوں گا آپ اردو میں، تو اس سے آپ بات سمجھ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں انسان، 1000 کھڑے ہیں تو یہ بھی انسان ہی ہے، ایک کھڑا ہے تو وہ بھی انسان ہے۔ تو جس میں ایک کثرت جمع اور واحد پائے جائیں تو اسے اس میں جنس کہتے ہیں۔ تو ادھر والنخل کھجور کے درخت ہیں، نخلۃ واحد ہے، اس کی نخلۃ ایک کھجور کا درخت۔ آپ نے بھی جو مثال دی ہے اس میں جمع کی اردو میں ہم جو جمع یا ایک کا فرق اس طرح کرتے ہیں کہ آخر میں ہے لگ رہا ہے یا ہے لگ رہا ہے، ایک انسان کے لیے ہے ہی بولا جاتا ہے، اگر کوئی ہے بول دو تو ہم کہتے ہیں تم نے غلط بولا۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، جب اس کو ہم استعمال میں لائیں گے نا تو پھر اس کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے نا، وہی بات آ گئی نا کہ ایک ہے تو ہے اور ہے آ جائے گا، اس سے پتہ چل جائے گا نا کہ کیونکہ وہ قرینہ چاہیے کہ ادھر ایک ہے یا کثرت ہے، یعنی کہ وہ تو قرینہ یا کوئی الفاظ تو ہوں گے نا جو بتائیں گے کہ ادھر جمع ہے یا واحد ہے انسان۔ تو وہ جو ہے نا دیکھیں کھجور کے درخت ہیں، تو اس اعتبار سے ہم اس کو جمع کہہ رہے ہیں نا، ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ اچھا سوال یہ اب کرتے ہیں کہ یہ بھی تو پھل ہے، فاکہہ کو بھی پھل بعض کا گنتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں نا یہ غذا اور پھل دونوں کا ہی کام دیتا ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے اس کو الگ ذکر کیا گیا کھجور کو۔ یہی بات آپ نے پھلوں میں کی ہے، پھل میں بھی یہی بات کی ہے آپ نے۔ نہیں پھل بھی غذا کے لیے کھائے جاتے ہیں، لذت اور غذا دونوں کے، لیکن عموماً پوری دنیا میں جو پھلوں ہیں نا دوسرے پھل جتنا غذا کے لیے کھجور کھائی جاتی ہے اس کے مقابلے میں دوسرے پھل نہیں کھائے جاتے، اور خاص طور پر یہ قرآن مجید عرب میں نازل ہوا تو صحابہ کرام کا جہاد میں یہ غذا ہی ایک کھجور تھی، یعنی کہ وہ غذا کی ضرورت بھی اپنی اس سے پوری کرتے تھے۔ بلکہ روایت بھی دے رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا تو ہماری 2 کالی چیزیں خوراک ہوتی تھی غذا، ایک کھجور ایک پانی، اور اس لیے میں نے کہا کہ یہ بطور غذا بھی اور صحرا میں بطور پھل بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو فاکہہ تو یہ میں نے بتا دیا کہ عموماً نا لوگ پہلے غذا کھاتے ہیں اس کے بعد پھل کھاتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے یہ نعمتیں اللہ گنوا رہے ہیں نا، ذات الاکمام، خوشوں والے، غلاف والے، یعنی کہ پیکنگ ہوئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھل کا بھی بندوبست کیا اور اس کو جو پیکنگ کا بھی انتظام رکھا۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ کیلا ہے، وہ دیکھنا وہ ویسے ہی پڑا ہو تو کتنا وہ خراب ہو جائے، سنترا ہے، آم ہے، تو قدرتی پیکنگ ہے، اور فوائد کتنے ہیں مفت کے، یعنی کہ خراب ہواؤں سے محفوظ، مکھی جراثیم جو پھیلاتی ہے اس سے محفوظ اندر کا حصہ، مچھر سے محفوظ، حتیٰ کہ حشرات الارض سے محفوظ۔ تو ہم پیکنگ کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ پیکنگ خود ہی کر دی ہے۔ تو ذات الاکمام یعنی کہ گویا تمہارے پھلوں کی بھی حفاظت کا بھی اہتمام اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کیا۔ بعد نے کہا خوشوں والے، ترجمہ خوشہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ایک ہی جگہ نہ پائی جائے، جیسے یہ مٹر نہیں ہوتا، مٹر کا آپ چھلکا کھولے تو اس میں ایک ایسے لین سے وہ نا دانے لگے ہوں گے، اور کھجوروں کے بھی خوشے ہیں نا ساتھ ساتھ۔ تو نعمت کیا ہے اس میں
بھئی دیکھیں نا وہ مالٹا الگ لگا ہے، اس کو ایک اتاریں گے ایک ہی اترے گا، اور پھر دوسری جگہ جا کے دوسرا، تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا دور، یہ ایک ہی جگہ لگے ہوئے، تو چننے میں، اتارنے میں سہولت، چناؤ میں، یعنی کہ اب تو ماشاءاللہ جدید دور ہے، اب محسوس نہیں ہوتا، بڑی بڑی چیزیں آ گئی، جب پہلے اوپر چڑھنا ہو تو پھر وہ اتارنا ہو تو ایک آپ اس کے جو خوشے والے نہیں ہیں، یعنی کہ جو ایسے پھل، ایسی سبزیاں یا ایسی چیزیں جن کا ایک جگہ نہیں ہے اور وہ الگ الگ لگے ہیں، اس کو اکٹھا کرنے میں اور ان کے اکٹھا کرنے میں فرق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جی سہولت جو ہے نا یہ بھی اس میں رکھی ہے۔ والحب، اور گلہ، ذوالعصف، بوس والے، والریحان، اور خوشبودار پھول ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی بعض اوقات کوئی بھی چیز اللہ نے بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے، تو بوس جو ہوتا ہے نا، جو اس کے اوپر سے ہوتا ہے، وہ جانوروں کی تمہاری غذا بن جاتا ہے، یعنی کہ جانوروں کی غذا بھی ضروری تھی تو وہ بھی تمہارے لیے، کیوں؟ تم نے اس سے دودھ حاصل کرنا ہے، تم نے ان سے لباس اپنا تیار کرنا ہے، ان کی کھالوں سے تم نے ان پر سواری کرنی ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اعلیٰ چیز کا اہتمام کیا، تو بس جو ہے نا وہ تمہارے جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کا جو ہے نا وہ اہتمام جو ہے وہ کیا ہے۔ تو کیوں اگر وہ ایسی چیزیں نہ ہو، پتے یا کچھ ایسی چیز جس سے وہ اپنی غذا حاصل کرے، تو پھر تم جانوروں سے کس طرح فائدہ حاصل کرو۔ والریحان، اور خوشبودار پھول ہیں جی۔ تو یہ نام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت، سہولت، لذت اور غذا میں اگر ذائقہ نہ ہو تو یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو ہے نا ہماری غذا میں لذت رکھ دی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں تناؤ رکھ دیا ہے۔ تناؤ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی چیز بندہ کھا کھا کے نا یکسانیت سے اکتا جاتا ہے، جیسے وہ من سلوا کھا کھا کے اکتا گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی ذائقوں والی چیزیں رکھی کہ چلو آج تم یہ سبزی کھا لو، کل دوسری، کل تیسری، چوتھی، پانچویں، اس طرح۔ اور میں واقعی آپ غور کر کے دیکھ لیں، ایک ہی چیز اگر آپ کو دی جائے اور مسلسل دی جائے، جتنی مرضی اعلیٰ ہو اکتا جائے گا۔ اور دوسری لذت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، یہ تو غذا اس طرح بھی کوئی کھا سکتا تھا جیسے کہ دعا میں لذت نہیں ہوتی، اور اللہ معاف کرے بعض کا جب ڈرپ کے ذریعے غذا پہنچائی جاتی ہے تو وہ مریض کا حال دیکھیں، اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو زبان سے کھا کر اس لذت گلے سے ہم اتارتے ہیں، مٹھاس اور یہ لذت، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ایک بندے کو کبھی اب مسئلہ ہے تو وہ آپ کل پیٹ پر نا اس کے وہ لگا دی غذا والی ہے جی، تو اب ادھر سے اس نے غذا حاصل کرنی ہے، پہنچنی ہے، تو وہ رو رہا تھا، روتا ہے بندہ کہ بھئی میں اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا، لذت والی۔ اور آپ کہیں غذا تو اسے مل رہی ہے، بھئی غذا تو مل رہی ہے، لیکن وہ جو طرح طرح کی قسمیں تھی کھانے پینے کی اور اس میں لذتیں تھیں وہ کدھر گئی؟ اور خوشبو والی چیزیں، والریحان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا یہ نا کہ ادھر گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ ایک اس میں بات نعمت کی ہے اور ایک جٹلانے کی ہے۔ تو جٹلانا کس اعتبار سے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو وہ
رزق کو جس اللہ نے دیا اس کے غیر کی طرف منسوب کرتا ہے تو یہ بھی جٹلانا ہے۔ اور اگر کوئی دہریہ اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہی ہو گیا، اللہ ہی کو نہیں مانتا، تو یہ تو کلی طور پر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کھا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو نعمتوں کو اس اعتبار سے جٹلا رہا ہے کہ جس کی طرف اس کو منسوب کرنا چاہیے تھا اس کی طرف وہ منسوب نہیں کر رہا۔ تیسرا مفہوم ہے جٹلانے کا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں بالکل جو ہمیں قرآن و حدیث رہنمائی کرتا ہے کہ تم اس نعمتوں کے ذریعے اپنی آخرت بنا لو، آخرت کما لو، تم مسافر ہو اور کم از کم تمہاری نعمتیں اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت چاہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے، جب وہ گناہ میں استعمال کرتا ہے تو اپنے عمل سے وہ جٹلا رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی تشریح جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور ایک جو ہے نا سوال یہ اٹھا، اور اچھا سوال اٹھا، انہوں نے کہا آپ نے یہ ساری نا انسانوں کی بات کی ہے، ادھر تو جنات کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی جٹلانا کہ تم اے جن اور انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے، یہی ہے۔ تو جنوں کا جٹلانا کیا ہے، یعنی کہ اس کی عملی شکلیں کیا ہیں کہ جن جٹلاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں مفسرین کرام کہ اس دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کاہن، نجومی، جنات سے تعلقات یہ عام تھا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے سورہ جن اس بار نازل ہوئی ہے کہ وہ آسمان کو ٹٹولتے تھے، خبریں لاتے تھے، ایک بات میں 100 جھوٹ ملا دیتے تھے، اور پھر ان کو شرک کی طرف مبتلا کرنے کے لیے خود ہی آتے تھے جانور کے روپ میں جن، اور اس جو مسافر جنگل میں اس نے پناہ لی ہوئی ہے یا جھونپڑا لگا کر وقتی طور پر آرام کرنے بیٹھا ہے، اس کا اٹھا کر بچہ لے گیا۔ اس نے پھر صدا بلند کرتا ہے جنوں کے بادشاہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فزادہم رہقا، تو ان کی سرکشی اور بڑھ گئی۔ تو گویا جن خوش ہوتے تھے کہ ہم سے پناہ طلب کی جائے، پھر وہ واپس اس کو چھوڑ کر جاتے تھے۔ اور یہ جو ابلیس تھا یہ تو تھا ہی جنات میں سے، کانا من فکانا من الجن، سورہ کہف میں آ رہا ہے۔ تو اس نے تو پہلے انسان سے پہلے ہی اس نے جھٹلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جہنم جو ہے یا جنت، وہ آگے بات کریں گے ہم، جن انسانوں کے لیے بنائی ہے، تو یہی مخلوق جٹلاتی ہے نا، اس کے علاوہ تو ساری کائنات فرما بردار ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس لیے جنات کا جو ہے نا جٹلانا، اور وہ عملی شکلیں بھی آپ نے سیرت میں سنی تھی، سراقہ بن مالک کی شکل میں آ گیا جی ابلیس، کہتا ہے آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں جنگ بدر میں۔ یہ کیا ہے؟ شرک کی طرف سے آ گیا، مشرکین کی طرف سے۔ وہ تو جبرائیل کو دیکھا تو بھاگ گیا۔ پھر جب نبی علیہ السلام کے قتل کی سازشیں ہو رہی تھی شہید کرنے کی، تو یہ بھی وہ نجدی کی شکل میں آیا ہے ادھر، ہے جی۔ اور بیت عقبہ میں اس نے چلا کر وہ خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کی رازداری کی، تو اس نے شیطان نے چیخ کر کہا کہ یہ دیکھو انصار آئے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ بیعت کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ شیطان کو جب بھی موقع ملتا ہے جنات کو، تو وہ بھی اپنے جو ہر کوئی نہیں، مسلمان تو ایک لگ گیا نا، اب تو مسلمان بھی ہیں، جو ان میں سے کافر ہیں تو وہ بھی جٹلاتے ہیں۔ تو اس لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بات کی گئی۔ اب آخری بات جی، پہلا موقع ہے تو میں یہ نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہتے 31 بار دہرائی گئی ہے یہ آیت اس صورت میں، 31 بار۔ اب 31 کا عدد کیوں ہے؟ سیدھی سی بات ہے جی، یہ اللہ کے علم ہے۔ 32 کیوں نہیں، 33 کیوں نہیں، یہ ٹھیک بات ہے۔ با نے توجیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کل پرسوں ہم جب دوبارہ آئے گی تو ایک توجیہ پیش بھی کر دیں گے جو زیادہ قریب اور مناسب لگتی ہے۔ لیکن جہاں
یہ واقعی جیسے کہے کہ سبحان اللہ 33 بار کیوں ہے؟ بھئی وہ اللہ تعالیٰ کا حکم. جہاں ہم مثال دیا کرتے ہیں اکثر کہ زکوٰۃ 2.5% ہی کیوں ہے؟ بھئی اللہ کا حکم. حکمت ہے اس میں، لیکن وہ حکمتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو یہ 31 بار اس کا جو ہے نا وہ تکرار ہوا ہے. اب باقی رہ گئی یہ بات، میں نے جو بات کی تھی کہ ہمارے یہاں نا ترجمہ نعمتیں کیا جاتا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا تو الحمدللہ مجھے وہ تائید حاصل ہوئی کئی مفسرین کی کہ موقع کی مناسبت سے کہیں ترجمہ نعمت بنے گا، کہیں ترجمہ قدرت بنے گا. نعمت اور قدرت حکمت کہہ لیں یا عجائبات کہہ لیں. اس کے لیے میں نے آپ کو مثال دی تھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے تفہیم القرآن میں جو ہے نا اس کو بیان کیا کہ بھی یہ جو ہے نا آگے جا کے جہنم کا بھی ذکر آتا ہے. تو پھر جہنم کے ذکر میں نعمت کیا؟ تو پھر نا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب ہیں، یہ غامدی صاحب کے سمجھ لیں استاد ہیں، اور ان کے سردار استاد ہیں فراحی صاحب. تو وہ بڑا اظہار مسرت کر رہے تھے امین حسن اصلاحی صاحب اپنی تفسیر میں کہ دیکھو جی مولانا مودودی نے ہمارے استاد کا نام لیے بغیر ہماری جو نا سرچ کو تحقیق کو پیش کیا. تو وہ کہہ رہے تھے چلو ہمارا نام لیا یا نہیں لیا ہمیں خوشی ہے کہ چلو انہوں نے بات کو قبول کیا. اچھا، تیسری تفسیر ہے یہ عبدالسلام بھٹوی جو کہ فوت ہوئے ہیں، اہل حدیثوں کے عالم ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ عربی کے اشعار دیے ہیں اور لغت کے حوالے سے نا اشعار کے حوالے سے. تو انہوں نے نا کیونکہ وہ پھر تو ہم پڑھیں گے تو وہ سادہ آدمی کے لیے بات مشکل ہو جائے گی. وہ 8-10 اشعار دیے جس میں اعلیٰ کا ترجمہ قدرت کیا گیا، یعنی کہ عرب والے بھی اعلیٰ کا معنی قدرت بھی اور نعمت بھی. یہ نہیں نعمت سے انکار نہیں ہے، یعنی کہ نعمت بھی ہے قدرت بھی ہے. وہ کہتے ہیں سیاق و سباق کے مطابق جہاں پر قدرت بنے ادھر آپ قدرت کر دیں، اور جہاں پر نعمت بنے ادھر نعمت کر دیں. بعض جگہ رحمت بعض جگہ عجائبات بنتے ہیں تو وہ کر دیں. پھر اس کے بعد عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ یہ ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہاں سے لیا؟ ایک تو عربی اشعار یاد رکھیں، امام ابن کثیر سے پہلے تبری نے لکھی ہے تفسیر تبری. ایک تو تاریخ ہے نا، تاریخ تبری، ایک ہے تفسیر تبری عربی میں ہے. انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پہلا قول نکل کیا جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے فبی ای آلاء ربکما تکذبان، کا کہ فبی ای نعمت اللہ تکذبان، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ترجمہ کیا. پھر اس کے بعد نا تبری نے ابن زید ہیں، ابن زید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یہ قول نقل کیا ہے کہ فبی ای قدرت اللہ تکذبان، قدرت اللہ، قدرت اللہ، کہ تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. لو قدرت آ گئی نا بات. پھر حتیٰ کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی تفسیر کرتے ہوئے نا ایک موقع آئے گا تو انہوں نے پھر فبی ای آلاء ربکما کا تکذبان، امام رازی نے بھی قدرت کیا ترجمہ. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ صرف ایک ہی ترجمہ مشہور ہو گیا نعمت، اور وہی چلتا ہے. لیکن یہ بات چونکہ ہمارا سب قسم کن چل رہا ہے، میں آپ کو ادھر موقع پر دکھاؤں گا کہ آپ خود غور کریں کہ ادھر نعمت بھی بن جائے گا قدرت بھی بن جائے گا، دونوں ہی بن جائیں گے ترجمے. لیکن ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ تو آپ کا بھی دل کہے گا کہ ادھر اگر قدرت ترجمہ کر دیا جائے تو وہ ترجیح پا جائے گا، اگرچہ اس میں نعمت کا مفہوم بھی ہے. اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا نعمت کا بھی مفہوم اس طرح لیتے ہیں جہاں پر قدرت ہو، وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اگر پہلے بتا دے نا
کسی مصیبت کو کہ وہ آنے والی ہے، یہ بھی نعمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں جہنم کا پہلے بتا دیا کہ اس سے بچ جاؤ، تو اس اعتبار سے نعمت ہے، یہ توجیہ ہے جو نعمت کرتے ہیں۔ تو چلیے جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔